السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست فدا حسین قاسمی۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں آپ حضرات کو بتایا گیا تھا کہ اسلامک ٹیچر انڈیا چینل پر اسلامی تعلیمات کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس چینل پر اب اسلامی تعلیمات سے متعلق مختلف موضوعات پر آپ حضرات کو ویڈیوز ملے گی۔ تو اسی سے متعلق آج ہم نے ایک بنیادی کورس جس کا نام رکھا ہے اسلامک فاؤنڈیشن کورس، اس کورس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ یہ کورس ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں نے دین اسلام کو صحیح طریقے سے نہیں سیکھا ہے، دین اسلام کی بنیادی باتوں کو نہیں سیکھا ہے، دین اسلام کی بنیادی مسائل کو نہیں سیکھا ہے۔ ایسے لوگ اس کورس کو جوائن کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے سیکھ رکھا ہے تو وہ اپنے علم میں اضافے کے لیے اس کورس کو جوائن کر سکتے ہیں، اور اس کورس کے ساتھ مل کر کے آپ سبھی حضرات اپنے علم میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ تو چلیے آج سے اس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے، تو آئیے مذہب اسلام سے متعلق چند اہم اور مختصراً گفتگو میں اسلام کا تعارف پیش کیا جاتا ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام ایک آسمانی مذہب ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم سبھی تک پہنچایا ہے۔ اسلام صرف ایک مذہب نہیں، اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے۔ اسلام زندگی گزارنے کا ایک مکمل طریقہ ہے، جسے کہہ سکتے ہیں اسلام از اے وے آف لائف۔ اسلام از اے کمپلیٹلی گائیڈ لائنز فار آل ہیومن اینڈ فار آل ہیومینٹی فرام کریڈل ٹو گریو۔ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے جو ہمیں بچپن سے لے کر کے بڑھاپے تک ہماری زندگی کے اندر جو بھی اتار چڑھاؤ آتے ہیں اور ہماری زندگی کے اندر جو بھی مسائل آتے ہیں، ان تمام مسائل کا حل اسلام نے بتایا ہے۔ اسلام نے یہ بھی بتایا ہے کہ اگر بچہ پیدا ہو تو اس کو کس طریقے سے ہمیں پرورش کرنی ہے، اس کے ساتھ ہمیں کیا کیا کرنا ہے، بچہ جب جوان ہو جائے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے، جب بڑھاپے کی عمر کو انسان پہنچ جائے تو اس کے ساتھ کس طریقے کے معاملات کیے جائے۔ گویا کہ انسان کے سامنے اللہ تبارک و تعالی نے مذہب اسلام کو ایک مکمل نظام حیات بنا کر کے پیش کر دیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا آئیڈیل اور ایک مثال بنا کر کے ہم سب کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اگر کوئی دین قابل قبول ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے، مذہب اسلام ہے۔ یہ قرآن کریم کے تیسرے پارے کی سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور سے اعلان کر دیا ہے کہ اسلام کے آنے سے پہلے جو بھی مذہب اس دنیا کے اندر تھے، چاہے وہ یہودیت ہو، نصرانیت ہو یا دیگر مذاہب ہو، ان سب پر عمل کرنے والے جس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارتے تھے، اگر اسلام کے آنے کے بعد بھی وہ اپنی یہودیت پر، نصرانیت پر یا عیسائیت پر وہ عمل کرتے ہوئے زندگی کو گزارتے ہیں، تو پھر آخرت میں ان کو کچھ بھی بدلہ نہیں ملنے والا ہے۔ آخرت میں وہ نقصان میں رہیں گے، خسارے میں رہیں گے۔ گویا کہ جب مذہب اسلام اس دنیا کے اندر آ گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر مبعوث ہو گئے اور قرآن کریم ایک کتاب کی شکل میں ہمارے سامنے آ گئی، تو اب اس کے بعد کسی طریقے کی شریعت پر، کسی نبی پر اور کسی کتاب پر عمل نہیں کیا جائے گا، بلکہ عمل اب اگر ہوگا تو وہ اسلام پر ہوگا، وہ قرآن پر ہوگا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگا۔ اب اگر کوئی انسان اپنے پچھلے مذہب پر عمل کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کو اس کا کوئی بدلہ نہیں ملنے والا ہے، اور قیامت کے دن اس سے پوچھ کی جائے گی کہ جب تمہارے سامنے اسلام پیش کیا گیا تو تم نے اسلام کو قبول کیوں نہیں کیا، اور اس کے بعد اس کا ٹھکانہ کوئی اور نہیں بلکہ جہنم ہوگا۔ گویا کہ اب قیامت تک آنے والی تمام انسانیت کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے اگر کامیابی کا راستہ ہے تو وہ صرف اور صرف مذہب اسلام کے اندر ہے۔ اگر کوئی انسان مذہب اسلام پر عمل کر کے جاتا ہے تو وہ آخرت میں انشاءاللہ جنت میں جائے گا، نہیں تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ اب قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو دل اور زبان سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پڑھنا ہوگا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا ہوگا، تبھی وہ کامیاب ہوں گے۔
کیونکہ اسلام آخری مذہب ہے، آخری شریعت ہے، قرآن کریم آخری کتاب ہے، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں۔ اب قیامت تک کوئی شریعت نہیں آئے گی، اب قیامت تک کوئی کتاب آسمان سے نہیں اترے گی، اب قیامت تک کوئی نبی اور رسول اس دنیا کے اندر نہیں آئیں گے۔ ہاں، قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائیں گے، لیکن وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے بلکہ امتی بن کر کے آئیں گے، اور وہ اپنی شریعت کی تبلیغ نہیں کریں گے بلکہ وہ مذہب اسلام کی تبلیغ کریں گے، مذہب اسلام پر وہ خود عمل بھی کریں گے اور اسی کی تبلیغ بھی کریں گے۔ گویا کہ ہمیں اگر اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہونا ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی کامیاب ہونا ہے تو ہمیں اسلام پر عمل کرنا ہوگا، اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔